باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز میں الحمدللہ ہم اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کوفہ کے حالات پر ہماری بات چل رہی تھی۔ کوفہ میں ابن زیاد کی آمد کے بعد اور حضرت مسلم نے جو قیام کیا تھا اس قیام کی وہ جو شکست ہوئی، اور اس کے بعد حضرت مسلم کی گرفتاری، اور اس کے بعد جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اب کوفہ میں حضرت مسلم کی شہادت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد دوسری شہادت ہانی ابن عروہ کی ہوئی، جن کو ابن زیاد نے پہلے سے ہی گرفتار کیا ہوا تھا۔ اب ابن زیاد نے اپنی رٹ قائم کر دی تھی کوفہ پر، اور وہ اس میں اپنی طاقت کا اظہار بھی اور لوگوں کے اندر خوف و ہراس اور اس کا فائدہ بھی حاصل کر رہا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھا رہے تھے۔ ہانی ابن عروہ یقیناً کوفہ کے سرداروں میں سے اور مزہج قبیلے کے سردار تھے، جن کی تعداد کوفہ میں ہزاروں میں تھی۔ تو ہانی ابن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہانی ابن عروہ اور حضرت مسلم کے جنازوں کی توہین کی گئی، اور ان دونوں شہداء کے بدن کو رسیوں سے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ اس کے بعد جو کوفہ کے سرکردہ شیعہ اکابرین تھے، شیعہ رہنما تھے، جن میں سے بعض کو ان کے گھروں میں نظر بند کیا گیا اور بعض کو کوفہ کے زندان میں قید کر دیا گیا، جیسے مختار ثقفی تھے، میثم تمار تھے، اسی طرح اور بھی جو شیعہ اکابرین تھے ان کو قید کر دیا گیا، اور بعض ایسے اکابر شیعہ تھے کہ جن کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا، اور ان کی کاموں پر، ان کے حرکات پر، ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ یوں اب کوفہ ابن زیاد کے دسترس میں تھا، اس کے کنٹرول میں تھا۔ یزید کو خط لکھ کر کوفہ کے حالات کے بارے میں اس نے اس کو آگاہ کیا۔ اب اگلا مرحلہ جو اس وقت ابن زیاد کے لیے تھا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے، اور امام کی آمد جو ہے اس سے ابن زیاد کو یہ خطرہ موجود تھا امام کا کوفہ میں آنا۔ تو اس کے لیے اب لشکر کشی کرنا اور امام کے مقابلے کے لیے، امام کو کوفہ آنے سے روکنے کے لیے لشکر کی تیاری اور پھر اس لشکر کی روانگی، ان کاموں کی طرف ابن زیاد نے توجہ دی۔ اب بیگ میں کچھ اور امام کے سفیر بھی ہیں جو امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر یہاں پر آئے ہیں کوفہ میں، کہ جن کو جو شہید کر دیے گئے، جس میں ایک شہید قیس ابن مصہر سیداوی ہیں، اسی طرح عبداللہ ابن یقطر ہیں، یا جو ہیں عبداللہ ابن یقطر، یہ بھی امام کا خط لے کر آئے تھے جو کوفہ کے بعض سرکردہ شیعوں کے لیے تھے۔ ان کا بھی ذکر ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب قیس ابن مصہر جب آئے امام کا خط لے کر، تو جب وہاں ظاہر کوفہ کے حالات بدل چکے تھے اور قیس کو گرفتار کیا گیا کوفہ کے باہر سے ہی، لیکن وہ گرفتاری سے پہلے ہی قیس نے امام حسین علیہ السلام کا جو خط تھا، جو کوفہ کے سرداروں کے کو امام نے لکھا تھا، اس خط کو قیس جو ہے اس نے چبا لیا اور اس کو نگل لیا تاکہ وہ خط ان تک نہ ملے۔ قیس ابن مصہر کو قید کر دیا گیا۔ ابن زیاد کو قیس کے بارے میں پتہ چلا تو ابن زیاد نے قیس کو جب بلایا اور اس کے سامنے کہا کہ جو خط امام نے دیا ہے اس خط کا متن بتاؤ اور ان سرداروں کے نام بتاؤ جن کے نام امام حسین نے یہ خط لکھا ہے۔ قیس ابن مصہر نے اس کو قبول نہیں کیا، تو ابن زیاد نے کہا پھر تمہیں میں بخش دوں گا اگر تم منبر پر جاؤ اور لوگوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام کو جھوٹا کہو نعوذ باللہ، اور امام کے لیے سب و شتم کرو۔ تو اس پر قیس نے حامی بھری، اس نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے منبر مہیا کرو، میں بات کرتا ہوں لوگوں سے۔ اب یہاں لوگوں کا ایک پورا اجتماع جمع کیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ جو امام حسین کا سفیر بن کے آیا ہے وہ خود امام حسین کے خلاف بات کرے گا۔ اور قیس ابن مصہر کو جب منبر پر لے جایا گیا تو قیس نے وہاں جا کر حمد و ثنا کے بعد، خطبے کے بعد جو باتیں کی وہ بالکل ہی مختلف تھی۔ اس نے وہ اوپر گیا ابن زیاد اور یزید اور ان کے نظام پر، ان پر لعنت کی، ان کو جھوٹا قرار دیا اور ان کو خاندان رسول پر ظلم و ستم کرنے والے قرار دیا، اور امام حسین علیہ السلام کی حقانیت اور امام حسین علیہ السلام کے حق پر ہونے کو واضح طور پر بیان کیا، اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگو،
امام حسین علیہ السلام کوفہ آ رہے ہیں، وہ تمہاری طرف آ رہے ہیں، وہ راستے میں، لہٰذا ان کے استقبال کے لیے، ان کے کوفہ آمد کے لیے تیاری کرو اور امام کا ساتھ دینے کے لیے تیاری کرو۔ ایک دفعہ کچھ ہلچل مچی ہے، لیکن اس کے بعد جناب قیس بن مصاہر کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کو بھی دار العمارہ کی چھت سے گرا کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح دوسرے جو امام کے قاصد تھے حضرت عبداللہ ابن اختر، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یوں اب کوفہ آہستہ آہستہ ابن زیاد اس کو مکمل طور پہ اپنے گرفت میں لے چکا تھا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کا جب مکہ سے نکلنے کی خبر ان کو ملتی ہے تو یہ پھر ہر کے ساتھ 1000 سپاہیوں کا لشکر ہر ابن یزید ریاحی کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ امام کو کوفہ کے راستے سے روکے۔ اس کے بعد ابن زیاد جو چاہتا تھا امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر بھیجنے کے لیے، وہ چاہتا تھا کہ کوئی نامور شخص جائے جس کا نام مشہور ہو اور اس کے نام سے، اس کی شہرت سے استفادہ کرنا چاہتا تھا۔ تو اس کے لیے اس نے عمر ابن سعد کا انتخاب کیا۔ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص جو رسول خدا کے صحابی تھے، جن کو ایران کا فاتح ایران جن کو کہا جاتا تھا، تو اب یہ سعد ابن ابی وقاص چونکہ عرب کے اندر ایک جانی پہچانی شخصیت تھی، تو عمر ابن سعد اسی وجہ سے معروف تھا، مشہور تھا۔ اور لیکن عمر ابن سعد ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی منزلت مقام ان سے واقف تھا، تو بعید تھا کہ عمر ابن سعد ابن زیاد کے کہنے پر امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر جائے۔ ابن زیاد نے جو طریقہ اختیار کیا، اسے ابن زیاد کو عمر ابن سعد کی کمزوری کا پتہ تھا۔ عمر ابن سعد کی شدید خواہش تھی کہ اسے رے کی حکومت ملے۔ رے تہران، جو آج کا موجودہ تہران ہے، اس کو اس زمانے میں رے کہا جاتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جب سعد ابن ابی وقاص نے ایران فتح کیا تھا تو یہ عمر سعد اس زمانے میں رے میں رہ چکا تھا، تو اس کو رے سے لگاؤ تھا، اس کی دلچسپی تھی، تو اس کی شدید خواہش تھی کہ رے کی حکومت اس کو ملے۔ تو ابن زیاد کو اس بات کا پتہ تھا۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو پہلے مرحلے میں تو اس بات کے لیے کہا کہ تم لشکر تیار کرو تاکہ میں تمہیں رے کی حکومت کا پروانہ دوں اور تم جا کر رے کی حکومت کو سنبھالو، وہاں کے جو ان کے ساتھ جنگ کر کے وہاں پر رے کی حکومت کو تم سنبھالو۔ اب ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو رے پر لشکر کشی کی تیاری کا کہہ کر اس کو لشکر کی تیاری کے لیے کہہ دیا۔ اب عمر سعد اپنے حساب سے رے پر حملہ کرنے، رے پر حکومت کرنے کے خواب دیکھتے ہوئے لشکر کی تیاری کرنے لگا۔ اب کوفہ کے جو حالات بن رہے تھے اس میں جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اکابر شیعہ گرفتار کر لیے گئے، نظر بند کر لیے گئے۔ بعض شیعہ ایسے تھے کہ جو فرار کر گئے، کوفہ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے کوفہ سے خود کو نکالا اور امام حسین علیہ السلام تک خود کو پہنچا دیا۔ اور ہمیں جو شہدائے کربلا میں ایک بڑی تعداد کوفہ کے شیعوں کی نظر آتی ہے، وہ وہی لوگ تھے جیسے حبیب ابن مظاہر ہیں، جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں، نافع ابن ہلال ہیں، اور بھی اسی طرح جنہوں نے جو گئے، جو پہنچے، قیس ابن، جو مختلف نام، بہت سارے نام ہیں شہدائے کربلا کے جو کوفہ کے رہنے والے تھے، وہ اسی انتشار کے دوران حضرت مسلم کی شہادت کے بعد کے واقعات میں کوفہ سے نکل کر امام حسین علیہ السلام تک منتقل ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر ملنے کا یہ سلسلہ، کوفہ سے آ کر امام کے پاس آنے کا یہ سلسلہ آخر تک جاری رہا ہے، 7ویں محرم تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ ابن زیاد اب چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو، چونکہ یزید کے جو خط کے بعد ابن زیاد کو جو حکم اور جو اس کو مشن سونپا گیا تھا امام حسین علیہ السلام کو روکنا اور پھر امام حسین علیہ السلام کو یا بیعت پر قائل کرنا یا امام کو شہید کرنا، یہ مشن اس کو سونپا جا چکا تھا۔ اب وہ اس کو عملی طور پر اس کو کرنے کے لیے پوری اپنی تیاریاں، اپنی منصوبہ بندیاں اس نے جاری رکھی ہوئی تھیں۔ ایک کام جو اس نے کیا وہ یہ تھا کہ کوفہ کے جو قاضی ہیں، جن کا نام تھا قاضی شریح کو ابن زیاد نے اس بات پر تیار کروایا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دے، یعنی اس کو ایک شرعی حیثیت دے۔ قاضی شریح نے دباؤ میں آ کے، لالچ میں آ کے، کیونکہ ظاہر عہدے کا اس کو لالچ بھی تھا اور پھر خوف بھی تھا، تو میں نے کل بھی عزیزان محترم آپ سے عرض کیا، خوف اور لالچ یہ دو ایسی صفات ہیں انسان کی جو انسان کو کسی بھی حد تک گرنے پر گرا سکتی ہیں، کسی بھی حد تک لے جا سکتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان واقعات سے عبرت لیتے ہوئے ان دو صفات کو کہ جو خوف اور لالچ ہے، ان سے اپنے آپ کو
اس کو نکالنا ہے. اگر ہمارے اندر یہ صفات ہیں تو ہمیں ان صفات سے خود کو مبرہ کرنا ہے، ان صفات سے خود کو بری کرنا ہے، ان صفات سے خود کو نکالنا ہے. ورنہ تاریخ ہمارے سامنے، تاریخ خود کو دہراتی ہے. تاریخ میں جو غلطیاں ان دو خامیوں کی وجہ سے جو لوگوں نے کی ہیں، اگر ہمارے اندر یہ خامیاں موجود ہوں تو ہم بھی اسی طرح کی کوتاہیاں، اسی طرح کی غلطیاں ہم سے بھی سرزد ہو سکتی ہیں. قاضی شریح نے فتویٰ دے دیا. عمر سعد نے جب رے پر جانے کی تیاری جب کر لی ہے تو عمر سعد کو ابن زیاد نے بلا کر کہا کہ عمر، تمہیں رے تو جانے کے لیے کہا ہے، لیکن پہلے حسین ابن علی کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا. تم رے کے بجائے امام حسین کی طرف جاؤ جو کوفہ کے رستے پر ہیں، ان کو روکو، ان سے یزید کے لیے بیعت لو. اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو پھر تم ان سے جنگ کر کے تم امام کو شہید کر دو. اب عمر سعد یہاں پر آ کر عمر سعد کے لیے مشکل بنی اور اس نے سوچنے کا وقت لیا. اب عمر سعد اس بات پہ سوچ رہا تھا کہ حسین ابن علی کو شہید کرنا یقیناً آخرت کا گھاٹا ہے، اور پھر رے کی حکومت، کیونکہ عمر سعد کو ابن زیاد نے کہہ دیا تھا اگر تم حسین کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں جانا چاہتے تو مت جاؤ، رے کی حکومت کا پروانہ واپس کر دو. اور عمر سعد کسی طور پر بھی آمادہ نہیں تھا کہ رے کی حکومت کا پروانہ واپس کرے. اس نے سوچنے کے لیے وقت لیا. ایک رات وہ سوچتا رہا اور وہ مشہور جملہ ہے، اس نے جو کہا کہ رے کی نقد حکومت ادھار کی جنت سے بہتر ہے. یعنی کیا مطلب؟ حسین ابن علی سے جنگ کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے لیے جنت کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا، لیکن عمر سعد کا کہنا یہ ہے کہ رے کی جو نقد حکومت ہے اس کو ترجیح دی اس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے پر، یعنی جنگ کی اس نے اور رے کی حکومت کو ترجیح دی. عمر سعد نے آمادگی کا اظہار کیا. یوں عمر سعد کے ساتھ ایک بڑا لشکر ابن زیاد کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے، امام کو بیعت پر مجبور کرنے اور بیعت نہ کرنے کی صورت میں شہید کرنے کے لیے عمر سعد کی سرکردگی میں کوفہ سے چند ہزار کا لشکر نکلا. عزیزان محترم، کوفہ سے یہ لشکر نکلتا ہے. یہاں ہم کوفہ کی بات یہیں تک کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو امام حسین علیہ السلام کا مکہ سے جو سفر تھا امام کا کوفہ کی طرف آنے کا، اس سفر کو انشاءاللہ اب ہم منزل بمنزل بیان کریں گے، اور کربلا تک، اور کربلا کا جو واقعہ ہے، خونین واقعہ، اس کو، اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں اہل بیت کے اسیروں کے قافلے کے سفر کو اور ان مشکلات کو، ان کو بیان کریں گے انشاءاللہ. بس آخر میں یہ جملہ عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر جناب مسلم بن عقیل کی جب شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کو ملتی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلا کر اس کے سر پر دست شفقت پھیرا، اس سے محبت کا اظہار کیا، پیار کا اظہار کیا. تو مسلم کی بیٹی کہتی ہے چچا جان، کیونکہ والد کی طرف سے چچا اور پھر ماں کی طرف سے ماموں امام حسین لگتے تھے، کیونکہ آپ میرے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ایسی محبت کا اظہار تو یتیموں سے کیا جاتا ہے، کہیں میرے بابا کو کچھ ہو تو نہیں گیا. امام حسین علیہ السلام نے مسلم کی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا اے بیٹی، میں تمہارا بابا ہوں، تم مجھے اپنا بابا کہہ سکتی ہو، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا جس طرح تمہارے بابا تمہاری ضرورتیں پوری کرتے تھے. آج کے بعد تم مجھے اپنا بابا کہہ سکتی ہو اور اپنی ہر ضرورت، اپنی ہر خواہش کا مجھ سے اظہار کر سکتی ہو. یتیم پرور کے بیٹے حسین، یتیم پرور علی کا بیٹا حسین کس قدر محبت اور نرمی کے ساتھ مسلم کی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے. لیکن ہائے افسوس، حسین کی یتیمہ بچی جب یتیم ہوتی ہے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے بجائے ان کے چہرے پر شمر کے تماچے لگتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.